ناظرین، چاند ہمیشہ سے انسان کے لیے دلچسپی کا موضوع رہا ہے اور اس انوکھی دنیا پر جانے کی خواہش شاید آسمان پر چاند دیکھنے والے ہر شخص کے دل میں بستی ہے۔ سائنسی ترقی اور جدید ایجادات کی وجہ سے انسان کئی دہائیاں پہلے ہی چاند کو مسخر کر چکا ہے، مگر اب اس کی نظر وہاں ایک ایسا اسٹیشن بنانے پر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے سولر سسٹم کے دیگر سیاروں تک پہنچا جا سکے اور ان مشنز کے لیے مطلوبہ وسائل بھی چاند سے ہی حاصل کیے جائیں یا وہیں تیار کیے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ منصوبہ بھی زیر غور ہے کہ کیوں نہ چاند پر باقاعدہ انسانی بستیاں اور شہر بسائے جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چاند پر ہونے والی تحقیق اور اس کے حوالے سے مستقبل کے منصوبوں کی دلچسپ اور حیران کن معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ ناظرین، چاند اس حوالے سے منفرد ہے کہ پوری کائنات میں زمین کے علاوہ یہ دوسرا مقام ہے جہاں انسانی قدم پہنچے ہیں، مگر اس کے بعد سے اب تک صرف چند گنے چنے لوگ ہی چاند پر جا سکے ہیں، اور چاند کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے والے چند افراد کے لیے ایک محدود وقت میں اس کا جائزہ لینا ناممکن ہے۔ ناظرین، چاند کی سطح کی ایک اہم خصوصیت وہاں موجود گڑھے ہیں جو ایسٹرائڈز کے ٹکرانے سے بنے۔ ان کا سائز چند انچ سے لے کر کئی میل تک بھی ہے اور ان کریٹرز کی گہرائی بھی بعض اوقات 1.5 کلومیٹر تک ہے۔ اسی طرح چاند پر لاوا ٹیوبز کی موجودگی کے آثار بھی ملے ہیں جن کی لمبائی کئی کلومیٹرز اور چوڑائی 500 میٹر تک ہے۔ سطح پر موجود ان کریٹرز کو اوپر سے کور کر دیں تو قدرتی طور پر ایسی جگہ بن جائے گی جہاں ایکو سسٹم تشکیل دے کر انسانی بستی بسائی جا سکے گی۔ اس سے جہاں سطح پر گرنے والے ایسٹرائڈ سے بچت ممکن ہوگی، وہیں ایک کنٹرولڈ ماحول کامیابی سے مکمل ہو سکے گا۔ اگرچہ چھت کے کسی پینل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ موجود رہے گا، مگر ایسے کسی پینل کو کامیابی سے ریپیئر کیا جا سکتا ہے، یا پھر ممکن ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی بن جائے جس کے تحت ایسے کسی نقصان کے بعد پینل خودکار نظام کے تحت اپنی مرمت کر لے۔ کیونکہ یہ بات اہم ہے کہ چاند کی سطح پر ایسے میٹیئرز گرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے آئندہ بھی گرتے رہیں گے، لہٰذا اہم ہے کہ اس خطرے کا ہر ممکن انتظام کیا جائے۔ چاند کی فضا میں گرنے والے میٹیئرز ہوا سے ختم نہیں ہوتے بلکہ انتہائی تھوڑے نقصان کے بعد سطح پر گر جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی سطح پر چلتے پھرتے کسی انسان پر اس طرح کے میٹیئر گرنے کے چانسز ویسے ہی ہوں گے جیسے زمین پر ہمیں آسمانی بجلی کا خطرہ ہوتا ہے۔ تاہم اگر ایسے ڈومز میں رہنا آپ کو خطرناک لگ رہا ہے تو پھر دوسرا آپشن ہمارے پاس وہ لاوا ٹیوبز موجود ہیں جو قدرتی طور پر ایسے کسی بھی خطرے کے خلاف تحفظ فراہم کر سکتی ہیں۔ اگرچہ ابھی تک ہمارے پاس ان آئیڈیاز کی تصدیق اور ان پر مزید تحقیق کے لیے موزوں حالات میسر نہیں ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مشن چاند پر بھیجے جائیں جن کا مقصد صرف یہی ہو کہ وہ چاند پر انسانی بستی بسانے کے لیے موزوں ماحول کے حوالے سے تحقیق کر سکیں۔ مزید خلائی تحقیق کے لیے چاند کے کردار پر مزید بات کرنے سے پہلے 2 سوالات انتہائی اہم ہیں۔ ناظرین، اس میں پہلا تو یہ کہ کیا آئندہ خلائی تحقیق کے لیے روبوٹس استعمال کیے جائیں گے یا پھر انسان خود کبھی کسی ایلین ورلڈ تک جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا دور دراز سیاروں پر تحقیق کا مقصد وہاں انسانی بستی بسانا ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ بظاہر اس ساری خلائی تحقیق کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ زمین جیسے یا اس سے ملتے جلتے دوسرے سیارے ڈھونڈے جہاں مستقل انسانی رہائش ممکن ہو سکے۔ اگرچہ ابھی تک زندگی صرف زمین پر ہے، باقی کائنات میں دوسرا کہیں ایسا مقام دریافت نہیں ہوا جہاں زندگی یا اس کے لیے کوئی سازگار ماحول موجود ہو۔
اگرچہ اس کے لیے تلاش جاری ہے اور یہ خواہش بھی موجود ہے کہ چاند سمیت ان سیاروں میں سے کسی پر لمبے عرصے کے لیے انسانی رہائش کا خواب پورا ہو سکے، اور اس کے لیے بہت سے منصوبے زیر غور ہیں، مگر اہم سوال یہ ہے کہ کوئی چاند پر یا کسی دوسرے سیارے پر جا کر رہنا کیوں چاہے گا؟ کچھ دنوں کے لیے ایڈونچر کی بات اور ہے، مگر مستقل وہاں رہنے کا خطرہ کوئی کیوں اٹھائے گا؟ ناظرین، اس کے جواب کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ جب سے خلائی دوڑ شروع ہوئی ہے، اس کھیل کے تمام کھلاڑی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ ابتدا میں روس اور امریکہ میں یہ مقابلہ جیتنے کی کوشش جاری رہی، مگر 20 جولائی 1969 کے تاریخ ساز دن جب امریکہ نے اپنے خلاباز نیل آرمسٹرانگ کو کامیابی سے چاند پر اتار دیا تو اس سے چاند پر پہنچنے کی دوڑ تو ختم ہو گئی، مگر اب چونکہ بھارت اور چین بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں تو اب مقابلہ اس بات کا ہے کہ چاند پر پہلا مستقل اسٹیشن اور انسانی بستی کون بنا پاتا ہے۔ یہ دو وجوہات سے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسا اسٹیشن دیگر سیاروں تک کے سفر میں اہم کردار ادا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ چاند پر بہت سی قیمتی معدنیات موجود ہیں اور اس کے معاشی فوائد وہی ملک سمیٹ سکے گا جو ملک کامیابی سے چاند پر پہلے ان کی مائننگ کر سکے گا۔ ناظرین، ماہرین کے اندازوں کے مطابق چاند پر سلیکان وغیرہ جیسی معدنیات موجود ہو سکتی ہیں، مگر در حقیقت چاند پر موجود ہیلیم 3 وہ اہم چیز ہے جس کو چاند سے زمین تک لانے کے لیے سائنسدان تمام کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں چاند پر جانے والے مشن سے جو مٹی کے نمونے لائے گئے تھے ان میں چاند پر ہیلیم 3 کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ در حقیقت یہ ایک فیول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے فوسل فیول کی نسبت ماحول دوست انرجی حاصل ہو سکے گی، اور ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی دریافت کر لیں جس سے یہ فیول قیمت میں بھی شاید پیٹرول کی نسبت باکفایت ثابت ہو۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور اہم کردار نیوکلیر ری ایکٹرز میں بطور فیول استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، نیوکلیر پاور پلانٹس میں جب یورینیم فیول کو نیوکلیر فیژن کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے جس سے سٹیم پیدا کر کے بجلی بنائی جاتی ہے، مگر یہ عمل ریڈیو ایکٹیو ہونے کی وجہ سے نقصان دہ ہے اور خصوصاً کسی حادثے کی صورت میں بہت بڑے نقصان کا خطرہ بھی رہتا ہے، جیسا کہ چرنوبل میں ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ریڈیو ایکٹیو ویسٹ پیدا ہوتا ہے جس کو تلف کرنے پر بھی بھاری اخراجات آتے ہیں، جبکہ اس کے باوجود بھی ماحول پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ سائنسدان گزشتہ کئی دہائیوں سے ایسے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جن کے ذریعے سے ماحول دوست اور ریڈیو ایکٹیویٹی کے خطرے سے پاک توانائی پیدا کی جا سکے، جس کے لیے بطور فیول یورینیم کے علاوہ دیگر فیولز جیسا کہ ہائیڈروجن آئسوٹوپس وغیرہ پر تجربات کیے گئے ہیں، اور سائنسدان ان فیولز کو استعمال کرتے ہوئے ابتدائی مراحل تو کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں، مگر فیژن کے عمل سے پیدا ہونے والے نیوٹران کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ مگر ہیلیم 3 اور ڈیوٹریم کے فیژن سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور نہ صرف کامیابی سے انرجی پیدا ہوئی بلکہ بائی پروڈکٹ کے طور پر پیدا ہونے والے پروٹان سے نسبتاً کم انرجی لاس ہوا۔ جبکہ اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ سارا عمل ریڈیو ایکٹیو نہیں ہے۔ اب سائنسدانوں کی کوشش ہے کہ 2035 تک ایسا ایٹمی ری ایکٹر بنا لیا جائے جو ہیلیم 3 کو بطور فیول استعمال کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند سے ہیلیم 3 زمین تک لانے کے لیے ابھی ہمارے پاس مزید 15 سال موجود ہیں، اور کیا مشکل ہے کہ تب تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی بن ہی جائے۔ اگرچہ ہیلیم 3 زمین پر موجود ہے مگر اس کی مقدار بہت کم ہے اور یہ ٹریٹیم کے ساتھ ریڈیو ایکٹیو عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ سورج سے سولر ونڈز کی شکل میں ہیلیم 3 خارج ہوتی ہے جو زمین کی فضا کی وجہ سے زمین تک نہیں پہنچتی، مگر چاند کی سطح پر یہ کئی بلین سالوں سے پہنچ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کے اندازوں کے مطابق چاند پر اس کی مقدار 1 ملین میٹرک ٹن سے بھی زیادہ ہے، جو کہ چاند کی سطح سے لے کر 10 فٹ کی گہرائی تک موجود ہے۔
اور یہ مقدار زمین پر پائی جانے والی مقدار سے قریب 100 ملین گنا زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق ہیلیم 3 کی یہ مقدار زمین کی تمام تر انرجی ضروریات کو اگلے 10,000 سال تک پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اور قریب 25 ٹن جو کہ ایک اسپیس شٹل کے کارگو میں زمین تک لایا جا سکتا ہے، پورے امریکہ کو 1 سال تک مطلوبہ بجلی مہیا کر سکتا ہے۔ لہٰذا 1 ٹن کی قیمت قریب $3 بلین تک ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چاند پر کیا خزانہ چھپا ہے اور بڑی طاقتیں کیوں اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی وہاں مائننگ کرے گا اس کے لیے وہاں انسانوں کو بسانا لازمی ہوگا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امریکہ کا 2030 تک چاند پر ایسی بستی بسانے کا منصوبہ ہے جس سے چاند کو خلا کی تسخیر کے لیے ایک اسٹیشن کے طور پر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں مائننگ کا منصوبہ بھی مکمل کیا جا سکے۔ دنیا بھر کی اسپیس ایجنسیز اور اس حوالے سے تحقیق کرنے والی بڑی آرگنائزیشنز کا ہدف یہ ہے کہ ایک ایسا خلائی جہاز تیار کر لیا جائے جو ایک عام جہاز کی طرح زمین سے اڑے، مدار سے باہر نکلے اور چاند پر جا پہنچے، اور پھر وہاں سے قیمتی کارگو لے کر بحفاظت زمین پر واپس آ سکے۔ یہ جہاز ممکنہ طور پر راکٹ اور اسپیس شٹل کی درمیانی شکل ہوگی، جس میں انتہائی اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے چاند اور زمین کے درمیان سفر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے قریب 35 بلین کا بجٹ مخصوص کیا گیا ہے، جو امریکی فوج کے سالانہ دفاعی بجٹ سے بھی 5 گنا زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے اس پر بے پناہ تنقید بھی کی گئی، مگر امریکہ کو اس مشن کی کامیابی کی صورت میں جو فوائد حاصل ہوں گے اس کے مقابلے میں یہ ایک انتہائی معمولی رقم ہے، کیونکہ دوسری طرف روس کے بھی ایسے ہی کچھ عزائم ہیں، مگر روس کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ چاند کے مدار میں ایک ایسا اسٹیشن بنایا جائے جس سے ضرورت کے وقت چاند کی سطح تک جایا جا سکے۔ ہاں، مگر روس کارگو لے جانے کے لیے ایک بہت بڑے راکٹ بوسٹر پر کام کر رہا ہے جو 113 ٹن تک وزن مدار تک لے جا سکے گا، جسے ظاہر ہے وہ چاند سے معدنیات زمین تک منتقل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی پرواز 2029 تک متوقع ہے، جبکہ 2030 میں روسی خلاباز چاند پر قدم رکھیں گے اور 2034 میں چاند کے مدار میں اسٹیشن بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ مگر حیران کن طور پر روسی حکام کا کہنا ہے کہ وہ یہ سب کچھ خلا سے ایسٹرائڈز اور کومیٹس کے خطرے کے سدباب کے لیے کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسی کسی خطرے سے زمین کو محفوظ کیا جا سکے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر یقیناً حیرانی نہیں ہوگی کہ چین بھی اپنے لونر پروگرام پر بہت لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ چین نے ابتدائی طور پر 2007 میں چاند پر اپنا پہلا مشن بھیجا تاکہ چاند کی سطح کا نقشہ بنایا جا سکے، جس کے بعد 2013 میں لینڈنگ مشن بھیجا، جبکہ 2019 میں چاند کے تاریک حصے پر بھی ایک مشن بھیجا گیا تھا جو چاند کے اس حصے پر بھی تحقیقات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے چاند پر پودا اگانے کا تجربہ بھی کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، اور وہ یہ کامیابی حاصل کرنے والا پہلا ملک بھی ہے۔ چائنیز نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کے ادارے نے آئندہ 10 برسوں میں چاند پر ایک مستقل اسٹیشن بنانے اور وہاں انسان کو آباد کرنے کے منصوبے کا اعلان کر رکھا ہے، اور چین چاند پر تحقیق میں جس قدر پیسہ لگا رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ چین بھی امریکہ اور روس کے ساتھ ساتھ اس دوڑ میں شامل ہے۔ مگر ناظرین، یہاں 1967 کے اسپیس ٹریٹی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جو طے کرتا ہے کہ خلا میں کس قسم کی سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ اس معاہدے کے تحت کسی ملک پر خلا یا کسی سیارے کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں، مگر معاشی مفادات کے علاوہ خلا کو ایک جنگی میدان اور حریف پر فوجی برتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس معاہدے کے تحت ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے خلا میں لے جانے اور استعمال پر پابندی ہے، جیسا کہ ایٹم بم وغیرہ، مگر ان کے علاوہ بھی خلائی تحقیق کے میدان میں برتری حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کے خلاف مؤثر فوجی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ زمین پر لڑی جانے والی جنگ بھی در حقیقت خلا میں موجود سیٹلائٹ سے ہو رہی ہوتی ہے، جس کے بغیر کمیونیکیشن، نیویگیشن سمیت
دیگر کئی شعبے متاثر ہوتے ہیں، مگر چاند پر کامیابی سے مائننگ کرنے والا پہلا ملک کون سا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر ٹیکنالوجی کی ترقی کی موجودہ رفتار کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ہی ہم چاند سے لائے گئے فیول سے گاڑیاں چلا رہے ہوں گے۔ ناظرین، اب ان سارے حقائق کو اگر معاشی فوائد کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ سب ممکن ہوتا ہوا لگتا ہے، کیونکہ چاند سے مائننگ، دفاع سمیت خلائی تحقیق کے دیگر معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ امریکہ، چین اور روس جیسے بڑے عالمی کھلاڑی اس حوالے سے تحقیق نہ کریں اور کوشش نہ کریں کہ چاند پر پہلی بستی وہ بسائیں، کیونکہ چاند سے ملنے والے معاشی مفاد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں انسانی بستی موجود ہو، اور زمین اور چاند کے درمیان سفر کرنے کے لیے بھی کوئی تیز ترین اور باکفایت ذریعہ میسر ہو جس سے یہ لوگ ان کا سامان ضرورت اور سب سے اہم قیمتی کارگو چاند سے زمین پر لایا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ چاند پر ایسے اسٹیشن کو بنانا اور اس کو چلانا ایک مہنگا کام ہوگا، جس کے لیے درکار بجٹ کو پورا کرنا اسی صورت میں ممکن ہوگا جب وہاں پر موجود قیمتی فیول زمین پر لایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ چاند پر موجود یہ اسٹیشن دیگر سیاروں تک جانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ ناظرین، اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ مثلاً زمین سے قریب ترین ہونے کی وجہ سے چاند ہم سے صرف ایک لائٹ سیکنڈ دور ہے، یعنی لائٹ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے زمین سے چاند تک پہنچنے میں صرف 1 سیکنڈ لگے گا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے بھیجا گیا پیغام چاند تک پہنچنے اور واپس زمین تک آنے میں صرف قریب 2.5 سیکنڈ لگیں گے، جبکہ دوسرا کوئی بھی سیارہ ہم سے کئی لائٹ منٹ کے فاصلے پر ہے۔ وینس ہم سے 38 ملین کلومیٹر یا 2 لائٹ منٹس دور ہے، جبکہ مارس زمین سے قریب 15 لائٹ منٹس کے فاصلے پر ہے۔ ایک ایسا انجن جو 1G کی مسلسل فورس مہیا کر سکے چاند تک صرف 4 گھنٹوں میں پہنچ جائے گا، جو زمین پر ہی کسی نارمل فلائٹ جتنا وقت ہے۔ اگرچہ ابھی تک ایسا تیز رفتار جہاز نہیں بنایا جا سکا، مگر ایک چھوٹے سائز کے ایسے نیوکلیئر ری ایکٹر کی مدد سے جس میں ہیلیم 3 کو بطور ایندھن استعمال کیا جا رہا ہو، ایسا کر پانا ممکن ہے۔ ناظرین، یہ اتنی زیادہ رفتار ہے کہ مارس تک کا سفر زمین سے 40 دن میں کیا جا سکے گا، جبکہ چاند سے مارس تک کا سفر اس جہاز میں صرف 1 ہفتے میں ممکن ہوگا۔ اگرچہ چاند پر فضا موجود نہیں، مگر یہ تو سولر سسٹم کے اکثر سیاروں پر موجود نہیں ہے، اور وینس جیسے سیاروں پر اگر موجود ہے بھی تو اس میں انسان کا سانس لے پانا ممکن نہیں ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ الٹا فضا کی رگڑ سے زیادہ پیچیدہ مسائل پیدا ہوں گے اور لینڈنگ اور ٹیک آف میں بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ان حقائق کے پیش نظر چاند ہی ایک بہتر آپشن نظر آتا ہے۔ چاند پر گریوٹی کم ہونا بھی ایک اہم فیکٹر ہے جس کا فائدہ وہاں سے قیمتی کارگو کی ترسیل میں ہوگا۔ چاند سے زمین کے لوئر آربٹ میں جو سطح سے قریب 4 لاکھ میل پر ہے، سامان بھیجنا نسبتاً آسان ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ چاند سے دیگر کئی قیمتی دھاتوں کے ملنے کے امکانات بھی ہیں جنہیں وہاں ایک مستقل اسٹیشن بنا کر تلاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خلا میں ایسے چھوٹے بڑے کئی ایسٹرائڈز گردش کر رہے ہیں جو قیمتی دھاتوں سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ چاند پر اکثر گرتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے بننے والے کریٹرز میں ان کی باقیات ابھی بھی موجود ہوں گی۔ اس کے علاوہ چاند کی ایک سائڈ جو زمین کی طرف سے واضح نہیں ہے، ڈارک سائڈ کہلاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ آبزرویٹریز کے لیے بہترین ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خطرناک بایولوجیکل تجربات کے لیے بھی چاند سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ویڈیو کے آغاز میں چاند پر کریٹرز اور لاوا ٹیوبز میں خصوصی رہائشیں تعمیر کرنے کے حوالے سے بات کی تھی، مگر یہ جگہیں مختلف سائنسی تجربات کے لیے بھی انتہائی موزوں ہیں، اور چاند کے لو گریوٹی ماحول میں یہ بہترین تجربہ گاہیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، خلا میں اور ہمارے سولر سسٹم میں اگرچہ کئی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں خلائی تحقیق کے لیے ایسا کوئی اسٹیشن بنایا جا سکتا ہے، مگر چاند وہ نزدیک ترین جگہ ہے جہاں پر انسان نہ صرف آسانی سے پہنچ سکتا ہے بلکہ یہاں پر اسٹیشن بنا کر دیگر سیاروں پر بھی جایا جا سکتا ہے۔
ناظرین، چاند اس حوالے سے بھی ایک منفرد جگہ ہے کہ یہاں موجود ہیلیم 3 کو خلا میں مزید سفر کے لیے بطور ایندھن استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ چاند پر موجود برف سے ہائیڈروجن حاصل کی جا سکتی ہے، جس کا استعمال بطور ایندھن اور دیگر مقاصد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہیلیم 3 اور ہائیڈروجن کے بطور ایندھن استعمال کے حوالے سے ہم ویڈیو کے آغاز میں تفصیلی بات کر چکے ہیں، مگر ناظرین، اس کے علاوہ چاند پر فاسفورس، سلفر، میگنیشیم بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ سب دھاتیں بھی آکسیجن کے ساتھ بطور ایندھن جلائی جا سکتی ہیں۔ انہی دھاتوں کی چاند پر موجودگی کی وجہ سے اس کو شارٹ فارم میں کریب کہا جاتا ہے، اور ان دھاتوں کے ساتھ ساتھ چاند پر یورینیم اور تھوریم کے مضبوط شواہد بھی ملے ہیں۔ ناظرین، زمین پر گریوٹی کے جہاں فوائد ہیں، وہیں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ مثلاً اس کی وجہ سے ہم زمین پر ایک حد سے زیادہ بلند عمارت یا کوئی بڑا جہاز نہیں بنا سکتے، کیونکہ اپنے وزن کی وجہ سے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی لیے خلائی اسٹیشن کو بھی خلا میں ہی جوڑا گیا تھا، مگر چاند پر گریوٹی کی کمی کی وجہ سے وہاں ایسے بڑے جہاز بنا پانا ممکن ہوگا جو خلا میں بھیجے جا سکیں گے، یا دیگر سیاروں تک سفر کے لیے انہیں تیار کیا جا سکے گا۔ گریوٹی اور ہوا نہ ہونے کی وجہ سے وہاں مائننگ کے لیے بڑے پلیٹ فارمز تعمیر کر پانا بھی زمین کی نسبت بہت آسان ہوگا۔ ناظرین، یہ سب شاید مستقبل قریب میں ممکن ہو جائے گا، کیونکہ جس رفتار سے بنی نوع انسان انتہائی مشکل بلکہ ناممکن نظر آنے والے کام کر رہے ہیں، آئندہ آنے والے سالوں میں ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو رہتے زمین پر ہوں گے، مگر ان کے دفاتر یا کام کاج کی جگہ چاند ہو، اور وہ روز معمول کے کسی دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلیں، چاند پر جائیں اور شام کو زمین پر اپنے گھر واپس آ جائیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔